تزکیہ نفس کا نبوی طریق کیا ہے؟ اب بیان کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے میری خیریت پوچھی کہ اے حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور جب آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دل میں ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یاد نہیں رہتا۔ دل اللہ کی محبت اور عشق سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور نظر کے سامنے سے ہٹ کر دنیاوی کاموں یعنی گھروں، اہل و عیال اور مال و جائیداد میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ حالت برقرار نہیں رہتی۔ دل میں اللہ سے محبت کی بھی وہ حالت نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا باخدا ہماری بھی یہی حالت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے چلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں اپنے اہل و عیال اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کی حالت وہ نہیں رہتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسی کہ میرے پاس اور میری محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے آرام گاہوں اور راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ یہ گھڑی کبھی کبھی میسر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا یہ صرف میری صحبت اور نظر کے سامنے ہی میسر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں اپنے اندر یہ کیفیت محسوس نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا اب تم کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی ذات پاک مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں تزکیہ نفس کے نبوی طریق کو یوں بیان کیا گیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیات قرآن پاک اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اپنی نگاہ کامل سے اور انہیں کتاب کا علم اور حکمت یعنی علم لدنی سکھاتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، پھر نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ فرماتے تاکہ ان کے قلوب پاک ہو کر قرآن کے نور کو جذب کرنے کے اہل ہو سکیں۔ پھر جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا تو تصفیہ قلب خود بخود ہو جاتا، جلوہ حق آئینہ دل میں صاف نظر آنے لگتا اور دل جلوہ حق کے لیے بے قرار رہنے لگتا۔ یہ بے قراری دراصل عشق الہی کا آغاز ہے اور یہ عشق و محبت کا شعلہ اچھی صحبت ہی سے بھڑکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ذکر اللہ نصیب ہوا، اور ذکر اللہ یعنی اسم اللہ ذات کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے صحابہ اکرام کا ظاہر اور باطن پاک و طاہر ہو گیا اور ان کے اندر معرفت الہی کی سچی تڑپ پیدا ہوئی۔ آقا دو جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لطف و کرم اور عطا کا پیالہ پلا دیا اور اس کے پینے سے صحابہ کرام کا یزکیہم کا مرحلہ طے ہو گیا، نفوس کا تزکیہ ہو گیا، اور جب نفس پاک ہو گئے تو اس قابل بھی ہو گئے کہ انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ کے مرحلے سے گزارا جائے۔
ان کے دل اتنے پاک اور وسیع ہو گئے کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و حکمت کا شیریں اور خالص دودھ ڈال کر لبالب بھر دیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم، ان کے درمیان واو ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات بہت اچھی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ تزکیہ علیحدہ چیز ہے اور تعلیم قرآن علیحدہ، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں یتلو علیہم آیاتہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کو علم قرآن یعنی علم تزکیہ عطا کرنا، اور یزکیہم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کو حالت تزکیہ عطا کرنا ہے۔ علم تزکیہ اور حالت تزکیہ میں بہت فرق ہے، ان دونوں کو جمع کرنے سے ہی کمال حاصل ہوتا ہے۔ حالت تزکیہ عطا کرنے کے واقعات کا تذکرہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے، پھر ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یعنی کتاب کا علم اور علم حکمت یعنی علم لدنی سکھایا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد معرفت حق تعالی حاصل ہو جاتی ہے اور تمام کائنات ان کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت برخیہ کی ہے، جنہوں نے پلک جھپکنے سے بھی قبل تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تھا۔ قرآن پاک ان صحابی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کی حالت ہے جو تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہم بہت سے حیران اور پریشان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں بلکہ قرآن کے حافظ ہیں، اس کے علاوہ بہت سے علوم سے اور خاص طور پر تزکیہ کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں۔ وہ شیطانی اور نفسانی وساوس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں لمبی لمبی تحریریں لکھتے اور تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادات کے دوران مختلف قسم کے وساوس اور تصورات سے نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ انہیں تعلیم تزکیہ تو حاصل ہے لیکن حالت تزکیہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس طرح اہل تصوف میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تصوف کی کتب پڑھ کر علم تزکیہ کے بارے میں جان لیا، یا کسی مرشد کے مریدین کے پاس بیٹھ کر ان کی گفتگو سے تصوف کے بارے میں اور تزکیہ نفس کے بارے میں علم حاصل کر لیا، یا کسی مرشد کے بیعت تو ہو گئے لیکن طلب ناقص کی وجہ سے مشاہدہ اور راہ سلوک کی منازل طے نہ کیں، ان کو بھی تعلیم تزکیہ تو حاصل ہے لیکن حالت تزکیہ نہیں۔ صحابہ کرام نے تزکیہ نفس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ، صحبت اور محفل پاک سے حاصل کیا، اور ان کے متعلق حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس طرح نور معرفت حق کا یہ خزانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کو، پھر تبع تابعین کو صحبت سے منتقل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تا قیامت قائم رہنے والی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء اور عارفین کو اپنا جانشین بنایا ہے اور انہیں لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کا علم نور عطا فرمایا ہے۔ جس طرح طب جدید میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، خواہ وہ میڈیکل کی کتنی ہی کتب کیوں نہ پڑھ ڈالے، بلکہ اسے علاج کے لیے اسی مرض کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی مرد ولی کامل کے بغیر کتاب و سنت کا محض مطالعہ کر لینے سے ہی تزکیہ نفس ہو جائے؟ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم محض کتب پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف کتاب کا مطالعہ ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا طویل سلسلہ نہ بھیجتا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ محض قرآن کریم کی تلاوت سے صحابہ کرام اپنے نفوس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ بھی محمدی شفا خانہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے اور ان کو نگاہ سے علم و حکمت یعنی علم لدنی عطا فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، میری امت کے آخری دور میں اس طرح ہدایت پہنچے گی جیسے میں تمہارے درمیان پہنچا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4793 4793 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل ہے، من مات ولیس فی ان کی ہی بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ،
ترجمہ: جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی مرشد کامل کی بیعت کا توق نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے: جس نے اپنے زمانے کے امام کو ادراک قلبی یعنی باطن کے ذریعے سے دریافت نہ کیا، پس تحقیق وہ جہالت کی موت مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو مسلم اور بخاری میں درج ہے: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان کے مخالفین ہرگز ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اسی حالت پر قائم ہوں گے۔ پس جس نے ان کی نصرت اور اعانت کی وہ دین کا مددگار ہوا، اور جن لوگوں نے ان کی غلامی کی زنجیر گلے میں ڈالی وہ فلاح پا گئے۔ یوں تو اولیاء، فقراء اور عارفین سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں ہے، اور لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی صحبت، نگاہ اور توجہ بہت ہی مجرب اور تریاک، اور اصلاح نفوس، تہذیب، اخلاق، عقیدہ کی پختگی اور رسوخ ایمان کے لیے مؤثر عملی علاج ہے، کیونکہ یہ عملی اور وجدانی خصائل ہیں جنہیں اتباع، پیروی، قلبی تعلق اور روحانی تاثیر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات احادیث اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں موجود ہیں، اور اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسی، قلبی اور روحانی امراض کا علاج خود کر سکتے ہیں، اور محض قرآن پاک کی تلاوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ کر ان بیماریوں سے خلاصی پا سکتے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت میں قلبی و نفسانی امراض کے لیے مختلف قسم کی ادویات کا ذکر ہے، لیکن ان ادویات کے استعمال کا طریقہ کوئی طبیب یعنی مرشد کامل ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل کو طبیب کہا ہے۔ عین الفقر میں فرماتے ہیں: مرشد طبیب کی مثل ہوتا ہے اور طالب مریض کی مثل، یعنی نفس کے امراض کا علاج کوئی مرد کامل ہی اپنی نگاہ کامل سے کر سکتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی صبون نہ کھتے ہو، میلیاں نو کر دیندا چٹا، وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو۔ ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لولوں دے وچ وسے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چلہ کشی اور رنج ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور صرف نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے، اور اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر صرف اللہ کی محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ ایسا مرشد تو طالب کے لوں لوں میں بستا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر، یعنی اے بے خبر دین کتابوں میں تلاش نہ کر، علم و حکمت و کتب سے، مگر دین نظر سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں: خرد کے پاس خبر کی سوا کچھ اور نہیں ہے، تیرا علاج نظر کی سوا کچھ اور نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ مرشد کامل اکمل بھی وہ ہو جو اس میں اللہ ذات کا نہ صرف علم اور تصرف رکھتا ہو بلکہ صاحب مسمى اس میں اللہ ذات ہو۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں اسی مرشد کی صحبت میں تصور اس میں اللہ ذات کے متعلق فرماتے ہیں: جس شخص کا نفس ابتدا میں سرکش اور امارہ ہوتا ہے تو تصور اس میں اللہ ذات کی مشق کرنے سے پہلے لوامہ بنتا ہے، پھر ملہمہ اور آخر میں مطمئنہ بن جاتا ہے۔ کلید التوحید کلام میں مزید فرماتے ہیں: تصور اس میں اللہ ذات کی مشق سے آدمی کے وجود میں نفس بیمار ہو جاتا ہے، گویا اسے خسرے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس کو ایسی بے قراری لاحق ہوتی ہے کہ اسے کسی پل آرام نہیں آتا بلکہ اس کی ہستی ہی مٹ جاتی ہے۔ یہ نافرمان نفس، نفس امارہ فرما بردار نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور پھر ایک غلام کی طرح ہمیشہ زیر فرمان رہتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، نگاہ اور توجہ صحابہ کرام کے دلوں میں انوار و یقین کو اجاگر کرتی
اور نفوس میں ایمان کی چنگاری کو روشن کرتی اور ان کی ارواح کو مقدس فرشتوں کی سطح سے بھی بلند کر کے ان کے دلوں کو مادی آلودگیوں سے پاک کرتی اور ان کو دیدار الہی کی نعمت سے ہمکنار کرتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کی نگاہ، توجہ اور صحبت نفوس کو پاک کرتی ہے، ایمان میں زیادتی کا باعث اور زنگ آلود قلوب کو سیکل کر کے ان میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ان لوگوں کی مجالس اور محفل سے دوری غفلت کا سبب اور دل کا دنیا میں مشغول ہونے اور اس ناپائیدار زندگی کی طرف رجحان کو بڑھاتی ہے۔ کوئی بھی انسان نفس کے امراض سے نہ تو خالی ہے اور نہ ہی اس کی تشخیص بذات خود کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان نفس کے امراض یعنی ریاکاری، نفاق، حب دنیا، حب شہوات، بغض، کینہ، حسد، غصہ، شہوت معدہ، شہوت عز و جاہ، زنا، مال و دولت اور زر پرستی، طمع، حرص، لالچ، جھوٹ، بہتان، گلہ گوئی، غفلت، تکبر، انانیت، عجب یعنی خود پسندی، فخر و غرور، بخل، غیبت، عصبیت، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، مسلک یا فرقہ پرستی، ظلم و تشدد، اپنے علاقہ، قبیلہ اور قوم کی محبت، اپنے مذہبی سیاسی رہنماؤں کی محبت، خواہ وہ شیطان کے چیلے ہوں، ان سے خالی نہیں۔ جب تک ان میں سے ایک بھی بت قلب یعنی باطن میں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل کے انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین، ایمان اور تقوی میں سب سے زیادہ راسخ اور کامل سمجھتا ہے۔ یہ جہالت اور گمراہی ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 اور 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب فرما دیجئے، کیا ہم مطلع کریں ان لوگوں کو جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیاوی زندگی کی آراستگی میں کھو گئی اور وہ یہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ امام صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بیان کروں گا جو اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ تزکیہ نفس کے نبوی طریق کے علاوہ کوئی اور طریقہ کارگر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لا یصلح آخر ہذہ الامت الا بہا صالح بہ اولہا، امت کے آخری حصہ کی اصلاح اسی طریقہ پر ہوگی جس طریقہ پر امت کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، تزکیہ ایک باطنی قوت ہے۔ جو شخص خیر، بھلائی یا نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے جس قوت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ پہلے اپنا تزکیہ کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ دوسروں کا تزکیہ کرنا اور دوسروں کو درست کرنا بات کی بات ہے۔ تزکیہ نفس کا نبوی طریق کتاب یہاں ختم ہوئی۔